اب میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں, وچ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے یہ ساری باتیں تو ہو گئی, کیا ہو رہا ہے, کیا چاہتے ہیں ہم, رول آف لا چاہتے ہیں, اور آخر میں ہم خلاصہ میں پیش کر دوں گا کہ ہم 3 باتیں کیا چاہتے ہیں. ویری سمپل, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اچھا جی, پہلا حل یہ ہے, پہلا حل سنتے جائیے, پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز, زمانی نہیں, مہرے نہیں, پپٹس نہیں, سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت 2 سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان, کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے, یہ فارم 47 والا مینڈیٹ بات کر سکتے ہیں, مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا, وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ, میں کلیم کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا, توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے, ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے, حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا, اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی, اپنی گواہی دی, اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں, ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا, پتہ نہیں کس کے اوپر, یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مہینے مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, وہ عمران خان نے کہا ہے پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں, یہ بتائیے منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں, کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے, بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا, عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں, کوئی سیکشن آفیسر نہیں, کوئی فارن منسٹری نہیں, کوئی سیکرٹری نہیں, یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں کہوں گا. اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ سٹیک ہولڈر, کوئی ڈائیلاگ, ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے. یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو. اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو. اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے, میرا منطق ہے, معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں, تم ملک کو تباہ کر دو گے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی. یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی. دوسرے یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے, آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں. اتنی جسارت تو کرو, اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں, پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے, کتنی آپ کی بدنامی ہے. اور آپ گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبریڈ جمہوریت. ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ. بھائی جان ذرا سا 1 منٹ تھوڑی سی خاموشی, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد, ہے نا. تو وزیر اعظم بنا, وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت, ہم جمہوریت نہیں ہے. بڑے فخر سے کہتا تھا. یار میرے ملک کو بدنامی کیے چلے گئے, ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا جی ہائیبریڈ حکومت ہے, ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے, اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنے, صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے. کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں. پہلے ہم چلائیں گے, اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی. اچھا اب تک آپ نے کیا کیا؟ 2.62 کروڑ بچے باہر ہیں اسکولوں کے, آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا. تو لہٰذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو, ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں. تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں,
اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے، مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہاں گئے علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا، بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، محنت کیے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے۔ یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے، سقراط کے زمانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے